السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی ملاقات، 60ویں میونخ سیکیورٹی کانفرنس کا آغاز، اور بین الاقوامی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ بمقابلہ اسرائیل کیس میں مزید فیصلہ سنا دیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقامی وقت کے مطابق 16 فروری کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات واضح، ٹھوس اور تعمیری تھی۔ وانگ ای نے کہا کہ امریکہ کو صدر بائیڈن کے وعدوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور ٹھوس اقدامات میں ان کی عکاسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا میں صرف ایک چین ہے اور تائیوان چین کی سرزمین کا حصہ ہے۔ امریکہ کو ایک چین کے اصول اور 3 چین امریکہ مشترکہ اعلامیوں کی پاسداری کرنی چاہیے اور تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہ کرنے کے اپنے بیان کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ دونوں فریقوں نے اگلے مرحلے میں دونوں ممالک کے درمیان تمام سطحوں پر تبادلوں پر خیالات کا تبادلہ کیا اور سین فرانسسکو ویژن کے مزید نفاذ کے لیے تمام شعبوں میں بات چیت اور مواصلات کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ فریقین نے چین امریکہ مشترکہ انسداد منشیات ورکنگ گروپ کے کام کے بارے میں مثبت گفتگو کی اور امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان حالیہ اعلیٰ سطحی میٹنگ کے مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ خارجہ پالیسی، ایشیا پیسیفک امور، سمندری امور اور مصنوعی ذہانت پر مشاورت کو فروغ دینا اور دونوں افواج کے درمیان روابط کو برقرار رکھنا چاہیے۔ دونوں فریقوں نے یوکرین کے بحران، فلسطین اسرائیل تنازع، جزیرہ نما کوریا اور دیگر علاقائی اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور جزیرہ نما کے امور پر دونوں فریقوں کے خصوصی ایلچی کے درمیان روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ مقامی وقت کے مطابق 16 فروری کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے برطانیہ کی درخواست پر میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کی۔ وانگ ای نے کہا کہ چین دنیا بھر میں امن و سلامتی کے بہترین ریکارڈ کا حامل ملک ہے اور چین کی ترقی نہ صرف امن پسند قوتوں بلکہ استحکام کے عوامل کی ترقی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی حیثیت سے چین اور برطانیہ کو مفادات کی ہم آہنگی کو وسعت دینے، تبادلوں اور تعاون کو مضبوط بنانے، اختلافات اور تضادات کو مناسب طریقے سے حل کرنے اور چین برطانیہ تعلقات کو مضبوط اور مستحکم ترقی کے صحیح راستے پر واپس لانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ یہ دونوں ممالک کے بنیادی اور طویل مدتی مفادات کے عین مطابق ہے اور بین الاقوامی برادری کی مشترکہ توقع بھی۔ برطانوی وزیر خارجہ کیمرون نے کہا کہ برطانیہ چین کے ساتھ تعلقات کو اسٹریٹجک نقطہ نظر سے دیکھنے، چین کے ساتھ زیادہ تعمیری دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور باہمی احترام کی بنیاد پر تنازعات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ قابل تجدید توانائی، معیشت، تجارت اور تعلیم کے شعبوں میں چین کے ساتھ بات چیت کو مضبوط بنانے کا خواہاں ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی حیثیت سے برطانیہ اور چین کو امن و سلامتی برقرار رکھنے اور ایک بہتر دنیا کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ 60ویں میونخ سیکیورٹی کانفرنس کا آغاز 16 فروری کو جرمنی کے جنوبی شہر میونخ میں ہوا۔ 3 روزہ اجلاس میں تقریباً 50 قومی اور حکومتی رہنما اور مختلف ممالک کے 100 سے زائد وزراء شرکت کر رہے ہیں۔ اس سال کی کانفرنس میں یوکرین کے بحران، فلسطین اسرائیل کی صورتحال اور ہارن آف افریقہ میں تنازعات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کا استحکام اور یورپی دفاع کا مستقبل بھی اہم موضوعات ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے افتتاحی تقریب میں تقریر کے دوران عالمی امن کو برقرار رکھنے اور جدید عالمی نظام کے قیام پر زور دیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس سال میونخ سلامتی کونسل کا موضوع مذاکرات کے ذریعے امن کا عمل ہے، لیکن روسی اور ایرانی نمائندوں کی مسلسل 3 سال تک غیر موجودگی نے بیرونی دنیا کے لیے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آیا متعلقہ فریقوں کی عدم موجودگی سے حقیقی معنوں میں امن کا فروغ ممکن ہے؟
مقامی وقت کے مطابق 16 فروری کو نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں واقع بین الاقوامی عدالت انصاف نے جنوبی غزہ کے شہر رفح میں اسرائیلی فوجی آپریشن پر نظر ثانی کی جنوبی افریقہ کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے متعلقہ فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ رواں سال 26 جنوری کو جاری کیے گئے عبوری اقدامات پر فوری اور مؤثر طریقے سے عمل درآمد کریں۔ ان اقدامات کا اطلاق رفح سمیت پورے غزہ کی پٹی پر ہوتا ہے۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل پر نسل کشی کنونشن اور عدالت کے فیصلوں کی پاسداری کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس میں غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کی سلامتی کو یقینی بنانا بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ 13 فروری کو جنوبی افریقہ کی حکومت نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں ایک فوری درخواست دائر کی تھی، جس میں جنوبی غزہ کے شہر رفح میں جاری اسرائیل کے فوجی آپریشن کا جائزہ لینے کی درخواست کی گئی تھی۔ مقامی وقت کے مطابق 16 فروری کو لبنانی حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری نصر اللہ نے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے حالیہ شدید حملوں کے نتیجے میں متعدد لبنانی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور اسرائیل اس کی قیمت ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا مقصد فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے نکالنا ہے۔ حزب اللہ حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات میں مداخلت نہیں کرے گا اور اس کا فیصلہ حماس نے خود کرنا ہے۔ 15 تا 16 فروری اسرائیلی دفاعی افواج IDF اور حماس کے عسکریت پسندوں کے درمیان غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس کے ناصر ہسپتال اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں شدید لڑائی جاری رہی۔ اسرائیلی فوج نے 16 تاریخ کو اعلان کیا کہ اسرائیلی فوج 15 فروری کو ناصر اسپتال میں داخل ہوئی اور سرچ اینڈ اریسٹ آپریشن کا آغاز کرتے ہوئے حماس کے 20 سے زائد عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا، جنہوں نے گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل پر بڑے پیمانے پر حملے میں حصہ لیا تھا۔ اسرائیلی فورسز کے مطابق انہیں ہسپتال سے حماس کے ہتھیار اور ساز و سامان بھی ملے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے کی 16 فروری کی اطلاع کے مطابق اسرائیلی فوج نے اس روز غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر رفح پر حملہ کیا، جس میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے۔ 16 فروری کی صبح غزہ کی پٹی کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر کو فلسطین اسرائیل تنازع کے آغاز کے بعد سے اسرائیلی فوجی آپریشن کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں 28,755 افراد ہلاک اور 68,552 زخمی ہو چکے ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 16 فروری کو یمن کے حوثی باغیوں نے ایک بیان جاری کیا، جس میں تنظیم کے خلاف امریکی پابندیاں عائد کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ حوثی باغیوں کے سب سے بڑے مذاکرات کار محمد عبدالسلام نے کہا کہ حوثی امریکی پابندیوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے اور اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں پر اس وقت تک حملے جاری رکھیں گے جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں بند نہیں کر دیتا۔ امریکی وزارت خزانہ نے اسی روز کہا کہ حوثیوں کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد قرار دیے جانے کی متعلقہ پابندیاں، جن کا پہلے اعلان کیا گیا تھا، اسی دن باضابطہ طور پر نافذ العمل ہو گئی ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے اس سے قبل ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر حوثی اپنے حملے بند کر دیتے ہیں تو امریکہ فوری طور پر اس فیصلے کا ازسر نو جائزہ لے گا۔ یاد رہے کہ 12 جنوری سے امریکہ اور برطانیہ نے حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر مسلسل فضائی حملے کیے ہیں، جن میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ کچھ ممالک نے امریکہ اور برطانیہ کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ یمن کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور اس سے علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ ادھر 16 فروری کو بیلجیم کی خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ بحیرہ احمر میں یورپی یونین کے ایسکارٹ آپریشن کا باضابطہ آغاز 19 فروری کو ہوگا۔ یہ آپریشن 1 سال تک جاری رہے گا اور اس کی تجدید کی جا سکتی ہے۔ تاحال بیلجیم، اٹلی، جرمنی، فرانس اور دیگر ممالک اس آپریشن کے لیے بحیرہ احمر کے علاقے میں متعدد جنگی جہاز بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 16 فروری کو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 35 کروڑ ڈالر سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق امریکی ریاست نیو یارک کے ایک جج نے اسی روز سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سول فراڈ کیس کا فیصلہ سنایا اور کہا کہ ٹرمپ نے اپنی دولت کو اربوں ڈالر تک بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا، جو ایک سنگین فراڈ ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔